تو سورہ سجدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طین سے انسان کی تخلیق کی جو ہے نا ابتدا کی گئی، اور پھر اس کی نسل کو جو ہے نا جاری کیا گیا حقیر پانی سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 6، اس میں یہ مضمون بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے۔ اب یہ جو قبیلہ ہے، یہ جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں اسکالرز کی، جو مسلم اسکالرز کا ایک مخصوص قبیلہ ہے جو ایولوشن کے غل غپاڑے کو ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس واحدہ سے مراد جو ہے نا وہ مائکرو آرگینزم ہے، جہاں سے لائف کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی جو ابتدائی بیکٹیریا تھا، جو ابتدائی جرثومہ تھا، مائکرو آرگینزم، مائکروسکوپک جو سٹرکچر تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے مراد جو ہے نا نفس واحدہ سے مراد وہ ابتدائی جرثومہ ہے، خلقکم من نفس واحدہ۔ تو چونکہ یہ لوگ ایولوشن کے قائل ہیں اور دباؤ ہے ان کے اوپر، جو ڈاروینزم کا پریشر ہے، دباؤ ہے ان لوگوں کے اوپر، تو قرآنی یہ جتنی آیات ہیں، ان آیات کے ساتھ یہ لوگ اسی طرح کا مفہوم جو ہے نا اس کا پھر تعویلات اس کی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا، اور پھر اسی نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زوجہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نفس واحدہ کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ اسی مضمون کی آیت سورہ اعراف میں موجود ہے، آیت نمبر 189، 189، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، اس میں بھی یہ بیان ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 98، وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آیات ہے ابتدائی، یعنی سورہ بقرہ کی جو ابتدائی حصے میں جو آیات بیان ہوئی ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کے 38 39 تک، جس میں آدم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہوا ہے، ان کی تخلیق کا تذکرہ، سارا کچھ جو اس کے اندر بیان ہوا ہے جنت کے اندر، اور پھر وہاں سے ان کا اتارا جانا، تو اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ انسانوں کا جو آریجن ہے وہ نفس واحدہ سے کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے، وہی سے جو ہے نا انسانوں کی نسل چلی ہے۔ اب جو لوگ ایولوشن کے قائل ہیں، تو یعنی ان کو جس چیز نے مجبور کیا ہوا ہے، یعنی جو ایولوشنسٹ مختلف ایکسپلینیشنز بیان کرتے ہیں ایولوشن کی، اور ہیومن ایولوشن پہ وہ لوگ جتنی چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ جو مختلف سکلز ہیں اور بونز ہیں، فاسلز ہیں، اس کی بیس پہ جو وہ لوگ ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، تو ہمارے جن صاحبان پر دباؤ ہے ان چیزوں کا، اور اس سے جو ہے نا وہ لوگ مرعوب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم ایک نصیحت کرتے ہیں، قرآن کا جو بالکل واضح بیان ہے تو اس کو اسی طرح رہنے دے، جس طرح قرآن نے بالکل سیدھا سیدھا بیان کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا۔ سورہ ہجر کی آیت کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 28 جو ہے سورہ ہجر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی خالق بشرا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک بشر کو جو ہے نا پیدا کروں گا، من صلصال، کنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ سے۔ تو ایک بشر کا جو ہے نا تذکرہ ہو رہا ہے، تو قرآن نے جہاں پہ بیان کیا نفس واحدہ، اور سورہ ہجر میں بشر کو بیان کیا، اسی طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام، تو ان سب سے مراد یہ پہلا انسان ہے جس کی تخلیق کا جو خرق عادت، یعنی ان کی پیدائش ہے کہ مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا، وہاں سے انسانوں کی جو ہے نا نسل چلے گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔